شهر الندى يا شهر البركات. ہمارا اتفاق ایک ہی بات پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے جس ہستی کو اللہ نے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے، خوبصورت ترین نمونہ، ہم سارے کے سارے اسی نمونے پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں، اور وہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خوبصورت نمونہ اللہ نے دے دیا، آسانی ہو گئی. اور اس نمونے کی تفصیلات دیکھنے والوں نے بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، کب، کیسے، کیا کرتے تھے. ہر بات ہمارے سامنے آ گئی اور محفوظ طریقے سے آ گئی. سچائی پہ مبنی رپورٹس ہیں، ساری کی ساری وہی ہمارے سامنے ہوتی ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں. جو غلط ہیں، ضعیف ہیں، ان کو نکال کے ایک طرف کر دیا گیا، وہ بتا دیا گیا کہ یہ ضعیف ہے، اس کے پیچھے نہ جاؤ. تو سچی حدیث، صحیح احادیث کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ساری زندگی کے اور خصوصاً رمضان کے وہ ہمارے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان گزارتے تھے، اس کی بنیادی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی ہے. اور حضرت عائشہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کو کون جانتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ہمیشہ نیکی پہ کمر بستہ رہتے تھے، لیکن رمضان جو ہی آتا تھا شدد میزرہ، تو کمر کس لیتے تھے نیکی کے کاموں میں اور اضافہ ہو جائے. شدد میزرہ، کمر کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات کو بھی زندہ کر دیتے تھے، جاگ کے گزارتے تھے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے، دن ہو یا رات ہو، اللہ کی رضا حاصل ہوتی رہے. وہی کام کریں جو اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، اور وہی کام، سونا بھی ہے تو وہی کام کر کے سوئیں کہ اللہ راضی ہو، اور ہماری نیند کو بھی وہ اپنی عبادت میں شامل کر. اور صبح اٹھیں جلدی سے، اور اس طرح سے اٹھیں کہ اللہ کی رضا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، نوافل میں مشغول ہو جائیں، سحری کھانے میں مشغول، یہ عبادت ہے ساری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، دن تو ہے ہی اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے گزرتا تھا. سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام لوگوں کو سیدھا راستہ بتانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، خوشخبریاں اللہ کی طرف سے دینا، برے کاموں سے ڈرانا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ایک دوسرے کو لوگوں کے ساتھ جوڑنا، ان کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنانا، ہمدردی کی تربیت دینا، سب کے فائدے کے لیے سوچ عطا کرنا، سب کو اس کو آگے بڑھا. یہ ساری باتیں یہی ہوتی تھیں. اور رات کو پھر احیا لیلہ، رات کو زندہ کرتے تھے. ویسے بھی آپ راتیں جاگ کے گزارتے تھے زیادہ حصہ، رمضان میں اور وقت بڑھ جاتا تھا. احیا لیلہ، اور اس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت بھی، دعائیں بھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتا دیا تھا نا کہ آپ تو سیدھے ساری اس کائنات میں سب مخلوق سے افضل ہیں، اور جنت آپ کی ہے کہ اس معنی میں بھی ہے کہ آپ ہی نے دروازہ کھلوانا ہے دوسری امتوں کے لیے بھی، آپ کی دستک سے کھلے گا، اور آپ ہی نے شفاعت کرنی ہے سب سے پہلے اور سب کے لیے کہ ان کا حساب کتاب ہو اور جنت میں جانے والے جنت میں پہنچ سکے. اور یہ سب کچھ ہے. جو دعائیں کرتے تھے اللہ کے رسول، وہ اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ہوتی تھی. یا اللہ میری امت بھی جنت سے محروم نہ ہو جائے، کوئی امتی بھی محروم نہ ہو جائے. تو یہ احیا لیلہ کی تفصیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گزارتے تھے. اور فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تیسرا کام آپ یہ کرتے تھے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار ہے نا انسان کو، فطری ہے اور بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، تو جن سے پیار ہے ان کو بھی محروم نہیں دیکھ سکتا پیار کرنے والا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ سونے میں وقت نہ خرچ کر دو، جاگو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اس کا قرآن پڑھنا اور سننا اور سنانا شروع کر دو، اس کے قرآن پہ غور و فکر و تدبر شروع کر دو، نوافل پڑھنی شروع کر دو.
ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. کیوں جگاتے تھے؟ کہ ان کی بھی تربیت ہو جائے. اور اپنے گھر والوں سے اگرچہ یہ بڑی خیر خواہی ہے کہ ان کو آدمی روزی کما کے لا دے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، اس سے بڑی کمائی یہ ہے، گھر والوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی آخری منزل درست ہو جائے، کامیابی ایسی مل جائے کہ جہاں نہ کسی کی کمانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی. جنت تو پھر جنت ہے، وہ تو اللہ کی رضا کا بہترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام. وہاں تو وہ زندگی ہے جو انسان یہاں سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں بھی جا کے دیکھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ اتنا کچھ ہے، اور ایسی خوبصورت زندگی ہے. تو وہ جو اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا کہ وہ جنت کے حصول میں پیچھے رہ جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے کاموں کے عنوان تھے جو حضرت عائشہ نے بتائے. اور ایک اور بات بھی کہی اور فرمایا کہ ویسے تو حضرت ابن عباس نے بھی کہی کہ ویسے تو اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی سخی تھا ہی نہیں، کوئی شک نہیں اس میں. خود بھوکے رہ لینا ہے اور سب کو کھلا دینا ہے جو آتا ہے، اور ڈھیروں کا ڈھیر مال غنیمت بھی آتا تھا، سونے چاندی، تو بھی رات آنے سے پہلے تقسیم ہو جاتا تھا اور رات اسی طرح سے گزرتی تھی، بہت معمولی کھانا، کبھی وہ بھی نہیں. آپ سے بڑھ کے سخی تو نہیں تھا کوئی. اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے دے. کسی کو چادر پسند آ گئی تو فرمایا ٹھیک ہے، پرانی پہن لی پھٹی ہوئی، اور نہیں اس کو دے دی. سخاوت کی تو حد تھی. لیکن فرمایا کہ لیکن جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت تیز رفتار ہوا آندھی جیسے چلتی ہے اسی طرح تیز ہو جاتی تھی کہ کوئی گوشہ نہیں بچتا تھا جہاں تک آپ کی سخاوت میں پہنچ رہی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا. اور قرآن مجید کے حوالے سے قرآن پڑھنا، صحابہ کے سامنے تلاوت، جہری نمازوں میں بھی کچھ دنوں کے لیے آپ نے ان کو قیام اللیل بھی امامت فرمائی، اور قیام اللیل کی امامت میں تربیت کی کہ اس طرح سے نماز قیام اللیل اگر تم نے جماعت کرنی ہے تو اس سنت پہ عمل کرنا، الگ الگ پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا جیسے میں نے پڑھ کے تمہیں سکھایا ہے پڑھا کے. اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ ہی کا فرمان ہے کہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ، وہ جو قرآن لانے والے ہیں وہ بھی حافظ قرآن کے، اور اللہ کے رسول بھی سب سے پہلے حافظ، آپ کے سینے میں سارا محفوظ ہے. ثم علینا، پھر یہ اللہ نے کہا کہ اس کا حفظ وہ ہمارے ذمے ہے، اللہ کے سینے میں، اللہ کے رسول کے سینے میں وہ محفوظ تھا، اللہ نے محفوظ کر دیا. اور ادھر سے جبریل امین حافظ تھے اس کے، وہ لے آئے تھے ہر آیت کو. تو رمضان میں حضرت فاطمہ نے یہ بات بتائی حضرت عائشہ کو، حضرت عائشہ نے پھر ساری امت کو بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال میں رمضان میں ایک بار سارے قرآن کا دور کرتا ہوں جبریل کے ساتھ. یہ جو رمضان آیا ہے نا، اس میں نے 2 بار دور کیا ہے. جبریل نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اس رمضان میں 2 بار، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. یہ کہا آپ نے دور کرتے تھے. حافظوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے اور حفظ کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن حفظ کریں. کسی بھی عمر میں ہے، نوجوان ہے تو بھی اور بوڑھے میں تو بھی، 1-1 2-2 آیتیں بھی روز حفظ کرتا رہے تو پتہ بھی نہیں چلتا اور بہت حصہ حفظ ہو جاتا ہے، اور زندگی ساتھ دے تو سارا ہی ہو جاتا ہے. اور نوجوان تو اگر 2-2 3-3 آیتیں شروع کر دیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارے کے حافظ ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے تھے، حفظ کو پختہ کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، سارا وقت ایک لمحہ اس کا اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنا، اور وقت ضائع نہ کرنا، اور بے حد و حساب سخاوت کرنا، دوسروں کے کام آنا، اس لیے کہ یہی ہے جو آگے کام آ جائے گی. جو اللہ کی راہ میں دے گے یہی مل جائے گا، اور ہزاروں کروڑوں گنا ہو کے مل جائے گا. اور اس وقت تو ضرورت ہوگی انسان کو، اور یہاں جو کچھ چھوڑ جائیں گے وہ تو یہی رہ جائے گا، وہ تو ہمارے کام نہیں آنا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا رمضان گزارنے کا.